من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24، 25 اور 26 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تفسیر کی روشنی میں بتلائی گئی کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حمل قرار پا گیا تو انہوں نے تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اور جب زچگی کا درد شروع ہوا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو جس وقت درد ہوتا ہے، جب وہ درد شروع ہوا تو انہوں نے وہاں سے دور ہٹ کر کے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ کر کے بہت پریشان حال تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بتلایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن نے ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، اور پھر جب وہاں پہ وہ پہنچی تو ایک تو درد زچگی کا، اور دوسرا کھانے پینے کی بالکل کمی، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، اور تیسرا ایسے حالت میں حمل کا ہونا. تو ایسی صورت میں وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے اپنے زبان سے اپنے موت کی جو تمنا کی، اللہ فرماتے ہیں ان کے الفاظ کو اللہ نے اپنے کلام میں ڈھال کر کے بیان فرمایا کہ قالت، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، اور میرا نام و نشان کیوں نہ مٹ گیا. اور اس طرح کے پریشانی کے عالم میں جب وہ اپنے وقت کو گزار رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والے کسی نے پکارا. اللہ فرماتے ہیں فناداہا من تحتہا، ان کے نیچے کی جانب سے اس نے پکارا. فناداہا من تحتہا، ان کے نیچے کی جانب سے ان کو کسی نے پکارا. یہاں پر پکارنے والا کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور اختلاف بہت موضوع اور معقول ہے. دونوں فریق جنہوں نے اختلاف کیا ہے، دونوں کے پیچھے مضبوط دلائل موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ پکارنے والے جبرائیل امین علیہ السلام تھے. جہاں پہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کا سہارا لیا تھا وہ ذرا اونچائی پہ تھا، اور نیچے سے پکارنے والے نے پکارا، اور پکارنے والا جبرائیل امین علیہ السلام تھے. سعید ابن جبیر، امام ضحاک، عمران بن میمون اور امام قتادہ، ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ پکارنے والے جبرائیل امین علیہ السلام تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں امام مجاہد کا کہنا ہے کہ پکارنے والا جو تھا وہ اللہ کا رسول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے جو پیدا ہو چکے تھے. کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے اگلی آیتوں کے اندر کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب ان کی قوم نے ان کے اوپر الزام لگایا، بچے کو ان کے گود میں دیکھا اور کہا کہ تیرا باپ بد کردار نہیں تھا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تو انہوں نے اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، عیسیٰ بن مریم کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد عیسیٰ بن مریم نے پوری تفصیلات لوگوں کو بتلائی. تو امام عبد الرزاق نے معمر سے، اور انہوں نے امام قتادہ سے، اور انہوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ پکارنے والا جو تھا وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے ہی پکار کر کے کہا کہ اے امی جان آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، آپ بالکل غم نہ کیجیے. امام ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے، اور جب میں نے اس کا جو ہے مطالعہ کیا اور دونوں پکش کی رائے کو جب میں نے دیکھا تو مجھ کو بھی یہی محسوس ہوا کہ پکارنے والے جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تحزنی، آپ غم مت کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ تم غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، ابھی تمہارا پہلا جو مسئلہ ہے کھانے پینے کا
اللہ وہ حل کر رہا ہے، اور دیکھو اپنے وادی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے نیچے کے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ سریا کا مطلب ہوتا ہے نہر، چشمہ، جیسا کہ مفسرین نے بتلایا ہے، جس کے اندر ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہ رہا ہو۔ اور پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ آپ بالکل غم نہ کیجئے، آپ اپنے نیچے کی طرف دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی پینے کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیاس کو بجھانے کے لیے، آپ کو سیراب کرنے کے لیے رب العالمین نے بالکل میٹھا اور ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکارنے والے نے پھر کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو آپ جس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، جو کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو پکڑ کر کے ہلائیے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ اس کے تنے کو پکڑ کر کے ہلائیے تو ساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے تر و تازہ کھجور آپ کے اوپر گرے گا، آپ اس کو کھائیے۔ کھانے پینے کا سارا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آسان کر دیا۔ آپ اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھجور کے تنے سے کھجور جو تر و تازہ ہوگا وہ بالکل گرتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پکارنے والے نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقِرِّي عَيْنًا، کھائیے پیجیے اور اپنے آنکھ کو ٹھنڈا کیجیے، یعنی خوش رہیے، مطمئن رہیے، پرسکون رہیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہیں، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مرحلہ آیا ہے تو یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہیں سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کو آزمائش میں رکھتا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ آزمائش کے لیے تیار بھی نہیں رہتا ہے، تیار رہتا ہے وہ ہمیشہ۔ کبھی بھی رب کی آزمائش آ جائے، وہ بندہ اپنے صبر و ثبات قدمی کے ساتھ اس آزمائش کو جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو آپ کے سامنے بھی پیش کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پکارنے والے کو کہا کہ مریم کو بتلاؤ کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بالکل تر و تازہ کھجور اس کے حکم سے اس کھجور کے درخت سے گرے گا۔ یہاں پر عمران بن میمون کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں ہو، زچگی کے بعد جو خون آتا ہے، اگر اس حالت میں ہو، ایسی حالت میں اگر عورت کو تازہ کھجور دیا جائے تو اس سے بہتر اس کے لیے کوئی غذا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں پکاتے ہیں نا، ایک اچھوانی ہوتا ہے، پتہ نہیں ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہلدی وغیرہ بنا کر کے اس میں بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے ان عورتوں کو دیا جاتا ہے جن کو ابھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو طاقت ہو۔ لیکن اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت حالت نفاس میں ہو، اگر اس کو تازہ کھجور دیا جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چونکہ ان کو 3 خدشہ تھا، ایک تو بہت پریشان تھی، کھانے پینے کی جو ہے کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا کیا، اور دوسرا بہت بڑا خدشہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے بغیر باپ کے، اب اس کا کیا کرنا اور کیسے اس کو فیس کرنا اور کیسے لوگوں کا مقابلہ کرنا، کیسے لوگوں کا سامنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی نکالا، اور جو بچہ گود میں پڑا ہوا ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے، ابھی تفسیر آپ کے سامنے آئیں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، آپ غم بالکل مت کیجیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے، اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے اور آپ کی گود میں بچہ دیکھے اور پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کہیے؟ فقولی، آپ کہیے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے کوئی بات نہ کروں گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ فقولی، کہو، کہو سے مراد اشارہ کرنا، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو اشارے سے کر دینا کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو چپ کا روزہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چپ کا روزہ ہے جو پچھلی شریعتوں کے اندر تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں فرمایا ہے کہ پہلے جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو ان کے اوپر کھانا اور بولنا دونوں حرام ہو جاتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر اگر روزہ رکھتا ہے آدمی تو صرف کھانا نہیں ہے،
وگرنہ اچھی باتیں تو بول سکتا ہے. ہاں بری باتوں کو بولنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے باوجود مسلمان بری بات بولتے رہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہے نا. تو یہ جو ہے چپ کا روزہ تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو دیکھے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں تھے تو اپنی ماں کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ تحزنی، آپ غم نہ کیجیے. تو ان کی ماں نے کہا کہ میں کیسے غم نہ کروں، تو میرے پاس ہے، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، کسی کی لونڈی بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود تو میرے گود میں ہے، لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، لوگوں کو میں کیا منہ دکھلاؤں گی. تو اس کے جواب میں عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، آپ کسی بھی انسان کو دیکھیے تو آپ کچھ بھی نہ کہیے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے کچھ بھی بات نہیں کر سکتی. اس کے بعد آگے پھر واقعہ آ رہا ہے جس میں اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی والدہ نے کہا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا تعارف پیش کیا ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ابھی ہم یہاں پر سردست اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان ساری جو آیات، یہ سارے جو آیات ہیں اور یہ جو واقعات ہیں اور یہ جو واقعہ ہے، اس سے بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ یقینی طور پر آزمائشوں میں ہوتا ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کی تمنا وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو اس کے زندگی کے ہر قدم پہ آزمائش آئے گی. کبھی فقر و فاقہ کی آزمائش آئے گی، کبھی رشتہ داریوں کی آزمائش آئے گی، کبھی شہر اور بزنس و کاروبار کی آزمائش آئے گی، ہر چیز کی آزمائش آئے گی. اس وقت نیک بندہ پورے صبر کا پہاڑ بنتے ہوئے ہر چیز کو ٹال دے گا. لیکن جس کے دل میں کمزوری ہوگی ایمان کی، یقینی طور پر وہ پچھلے قدم پہ جائے گا، بیک فٹ پہ جائے گا اور لوگوں سے مصالحت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی خیال نہیں کرے گا وہ. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ کس قدر اور کس طرح سے پوری دلجمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش کے اوپر کھڑے اترے. آگے آپ کے سامنے مکمل بات آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں صحیح توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فرما برداری کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے لگا لینے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.